السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آسان درس قرآن بینام الرحمن میں آپ لوگوں کا خیر مقدم ہے۔ اب انشاءاللہ ہم لوگ شروع کرنے جا رہے ہیں ویڈیو نمبر 18، سورہ بقرہ، سورہ نمبر 2، پارہ نمبر 3 اور آیت نمبر 261۔ چلیے شروع کرتے ہیں اللہ تعالیٰ کا نام لے کر کے۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اب یہاں سے انفاق فی سبیل اللہ کے ٹاپک پہ 2 رکوع مکمل۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں، یعنی ان کو جو ہے ثواب کی مثال کمثل حبۃ، مانند مثال اس دانے کی ہے، انبتت 7 سنابل، جو اگاتا ہے 7 بالیاں، فی کل سنبلۃ، اور ہر ایک بالی میں 100 حبہ، 100 دانے ہوتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسا تمہارا مشاہدہ ہے دنیا میں کہ کوئی کسان ہے وہ 1 دانہ زمین میں بوتا ہے، پھر اس سے جو ہے 7 بالیاں نکلتی ہیں، جیسے گیہوں کو دیکھ لو، مکئی کو دیکھ لو، 7 بالیاں نکلی، 1 2 3 4 5 6 7، اور پھر ہر بالی میں جو ہے 100 دانے۔ تو 1 دانہ کسی نے بویا اور اس کو 700 دانے ریٹرن میں ملتے ہیں 3-4 مہینے کے بعد۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا اسی طرح سے تم 1 روپیہ خرچ کرو گے تو اللہ تعالیٰ 700 دانے تک جو ہے تم کو ثواب دے سکتا ہے۔ ایٹ لیسٹ 1 سے لے کر کے 10 تک تو ہے ہی۔ اب جیسے یہ دنیا میں یہ ہے کہ ہر دانے کے بدلے 700 دانے تو نہیں مل جاتے ہیں، کبھی جو ہے 500 ملتے ہیں، کبھی 300 ملتے ہیں، کبھی 200 ملتے ہیں، کبھی 100 ملتے ہیں۔ تو اسی طرح سے جو ہے نیکی والا بھی معاملہ رہے گا، جیسا خلوص، جیسی کنڈیشن ویسا ثواب۔ مثل الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ کمثل حبۃ انبتت 7 سنابل فی کل سنبلۃ 100 حبہ واللہ یضاعف لمن یشاء، اور اللہ تعالیٰ ملٹیپل کرتا ہے جس کے لیے چاہتا ہے، مزید اور اضافہ کر دیتا ہے کنڈیشن وغیرہ کو دیکھ کر۔ غزوہ تبوک کے موقع پر ایک صحابی تھے جو صرف 2 کلو کھجور ہی پیش کر پائے تھے، اور وہ ثواب میں پورے ڈھیر سے ہی زیادہ ہو گیا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ تو یہ تو ہے ثواب کے جو ہے کہ کتنا ثواب ملے گا اگر اللہ کے راستے میں خرچ کریں گے تو 10 سے لے کر کے 700 گنا تک ملے گا، اور کنڈیشن اگر بہت کریٹیکل ہو تو اس سے بھی زیادہ، اسپیشل کنڈیشن، اسپیشل ریوارڈ۔ لیکن کچھ چیزیں ایسی ہیں جو آپ کے پورے صدقات و زکوٰۃ کو ہی برباد کر دیں، تو اس کے بارے میں آپ کو خیال رہنا چاہیے۔ کیا ہے؟ الذین ينفقون اموالهم فی سبیل اللہ، وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو اللہ کے راستے میں۔ کنڈیشن نمبر 1، ثم لا يتبعون ما انفقوا منا ولا اذى، یہ جو ہے کنڈیشن ہے کہ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، پھر نہیں وہ پیچھے لگاتے اس کے جو انہوں نے خرچ کیا ہے، احسان جتلانا اور نہ ایذا دینا، پھر اس کے پیچھے جو ہے نہیں لگاتے اس چیز کو جو خرچ کیے ہیں۔ کس چیز سے پیچھے نہیں لگاتے؟ نہ احسان جتلاتے ہیں، نہ ایذا پہنچاتے۔ یہ نہیں کہ رمضان میں دے دیے تو پورا سال سنا رہے ہیں اس کو، میں نے تو ایسا کیا تھا، میں نے تو اتنا دیا تھا، میں نے تو اتنا دیا تھا۔ تو اگر یہ کنڈیشن ہے کہ وہ بعد میں جو ہے نہ احسان جتلاتا ہے اور نہ ایذا پہنچاتا ہے۔ احسان جتلانا کیا ہے کہ آپ اس کو منہ پہ بول دیے، ارے ابھی بڑی بڑی باتیں کرتے ہو، اور جب وقت پڑا تھا تو میرے پاس آئے تھے، تو اب وہ تھوڑا سا جو ہے اس کو تکلیف ہو گئی کہ تم احسان جتلا دیے۔ اور ایذا پہنچانا، پبلک میں آپ نے انسلٹ کر دیا، یہ کیا بات کرے گا، یہ تو ہمارے ٹکڑے پہ پلنے والا انسان ہے، اور تنہائی میں آپ نے احسان جتلا دیے۔ تو یہ اگر چیز ہے تو پھر وہ ریوارڈ وغیرہ سب برباد۔
بلکہ یہ تو ریاکاری ہو جاتی ہے، تکلیف دینے والی بات ہے، اس کا گناہ مل سکتا ہے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ بھی اللہ کے راستے میں خرچ کرتے ہیں وہ کان کھول کر کے سن لیں کہ یہ نہیں ہونی چاہیے۔ اگر وہ جو ہے انفاق کے بعد جو ہے اگر احسان جتلاتے ہیں اور ایذا پہنچاتے ہیں، تب ان کو وہ ریوارڈ، وہ جو 700 گنا دانے کا والا مثال ہے، وہ وعدہ ان سے نہیں ہے۔ ہاں اگر یہ دونوں چیز نہیں ہے، اب پھر بھی وہ خرچ کرتے ہیں اپنے مال اللہ کے راستے میں، تو لہم اجرہم عند ربہم، ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس، جو اوپر بیان ہوا ہے آیت نمبر 261 میں۔ ولا خوف علیہم ولا ہم یحزنون، نہ انہیں خوف ہے نہ انہیں حزن ہے، یعنی نہ انہیں مستقبل کا اندیشہ ہے اور نہ ان کو ماضی کا پچھتاوا ہوگا، یعنی وہ جنت میں جائیں گے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر کوئی آدمی جو ہے دے تو دیتا ہے لیکن بعد میں احسان جتلا دیتا ہے، اور ایک آدمی ہے کہ صرف کہہ دیتا ہے بھائی معاف کرو، نہیں ہے ہمارے پاس، تو دونوں میں کون بہتر ہے؟ بہت سارے لوگ کہتے ہیں بھائی دے، وہ سناتا ہے لیکن دیتا بھی تو ہے وہی، اور یہ تو خالی جو ہے کچھ دیتا نہیں ہے لیکن کبھی کبھی مشورہ ہی دیتا ہے یا ایکسکیوز کر لیتا ہے۔ تو دنیا میں بہت سارے لوگ کہتے ہیں نہیں یہ بولتا ہے لیکن دیتا ہے، تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی مجھے پسند نہیں ہے کہ یہ دیتا۔ قول معروف و مغفرت خیر من صدقۃ یتبعھا اذی، ایک معروف بات، بھلی بات، و مغفرت، اور مغفرت طلب کر لینا۔ اسی وجہ سے ہم لوگوں کے یہاں جو ہے کوئی بھی غریب غربا کو نہیں دینا رہتا ہے تو کہتے ہیں معاف کرو بھائی، تو اچھی بات کہہ دینا، مغفرت مانگ لینا، معافی مانگ لینا، خیر من صدقۃ یتبعھا، بہتر ہے اس صدقے سے جس کے پیچھے ایذا ہو۔ تو یہ جو ہے بولتا بھی ہے لیکن دیتا بھی ہے، تو یہ آدمی اچھا نہیں ہے اللہ کے دل۔ ایذا آپ کسی بھی حال میں نہیں دے سکتے جس کو آپ دیے ہیں، اس کا انسلٹ نہیں کر سکتے۔ آپ کو دینا دیجئے، نہیں دینا نہیں دیجئے، اور نہیں تو اپنی آخرت برباد کیجئے۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا۔ واللہ غنی حلیم، اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے اور ستودہ صفات ہے، بردبار ہے۔ اللہ تعالیٰ چاہتا اپنے بندے خود ہی دیتا، وہ تو آزمانے کے لیے کسی کو غریب بنایا، کسی کو امیر بنایا ہے، تو وہ امتحان لے رہا ہے، کسی کا شکر کا امتحان لے رہا ہے، کسی کا صبر کا امتحان لے رہا ہے۔ اب اللہ تعالیٰ نے آگاہ کیا، یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، لا تبطلوا صدقاتکم، تم لوگ باطل نہ کر لو اپنے صدقات کو، بالمن والاذی، احسان جتلا کر کے اور ایذا پہنچا کر کے۔ اپنے صدقات برباد نہ کرو، ورنہ تم سوچے گے کہ میں نے فلاں سال میں اتنا نکالا تھا، فلاں سال میں اتنا نکالا تھا، فلاں سال میں اتنا نکالا تھا، تو آخرت میں تو اتنا جو ہے جمع ہو گیا ہوگا، لیکن جب جاؤ گے وہاں پہ پہنچو گے تو صدقات ہی نہیں ختم۔ کیوں؟ کیونکہ احسان جتلا دیے تھے، ایذا پہنچا دیے تھے، تکلیف پہنچا دیے تھے، جینا دوبھر کر دیے تھے غریبوں کا۔ خاص طور سے یہ رشتہ داروں میں معاملہ بہت آتا ہے۔ کالذی ینفق مالہ رئاء الناس، اس شخص کے مانند جو خرچ کرتا اپنے مال کو لوگوں کو دکھانے کے لیے، اس کا بھی مال برباد ہو جاتا ہے۔ ولا یؤمن باللہ والیوم الآخر، اور جو نہ ایمان رکھتا اللہ پر اور آخرت کے دن پر، اس کا بھی مال برباد ہو جاتا ہے، چاہے وہ کتنی بڑی چیریٹی کر لے۔ تو اب یہ برباد کیسے ہو جاتا ہے؟ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا جیسے صدقہ کا جو ہے انعام ہے 10 سے لے کر کے 700 گنا، تو اب یہ برباد بھی کیسے ہو جاتا ہے، یہ بھی میں ایک کسان کے ہی ایگزامپل دے کے بتاتا ہوں۔ فَمَثَلُهُ كَمَثَلِ صَفْوَانٍ، اس کی مثال اس شخص کی اس کی مانند مثال ہے جیسے ہو چٹان، علیہ تراب، ایک چٹان ہے اس کے کچھ مٹی ہے۔ اب یہ ہے کہ ایک بڑا سا چٹان ہے اور یہ سمجھے کہ ایسے چٹان جو ہے ایسے گیا ہوا ہے، اب اس میں جو ہے کسی نے کچھ بو مٹی ہے، اس پہ کچھ بو دیا کسان آ کر کے، اب ہوا کیا کہ ایک موسلا دھار بارش ہوئی اور یہ پورے مٹی سمیت دانا اونا کو لے کے بہ گئے۔ یہ
اتراکھنڈ وغیرہ میں آپ دیکھتے ہوں گے پانی کا ریلا کیسے آتا ہے، پورا ہی گھر اور صاف کر دیتا ہے، یہ تو مٹی صاف کرنا تو دور کی بات۔ فَأَصَابَهَا وَابِلٌ فَتَرَكَهُ صَلْدًا، سو پہنچی اسے زور کی بارش، فَتَرَكَهُ صَلْدًا، اور اسے چھوڑ دیا بالکل صاف ستھرا میدان، چٹیل۔ لا يقدرون على شيء مما كسبوا، وہ لوگ قدرت نہیں رکھتے ہیں کسی بھی چیز پر اس میں سے جو انہوں نے کمائے، یعنی فصل بھی گیا بیج بھی گیا پورا۔ تو اسی طرح کا معاملہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو لوگ ایذا دیں گے اور احسان جتلائیں گے ان کے بھی صدقات ایسے ہی برباد ہو جائیں گے، یعنی اپنے صدقات کو احسان اور ایذا کے موسلادھار بارش سے برباد نہ کرو۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے پہلے وارننگ دے دیا۔ اب اس کے برعکس کوئی آدمی ایسا ہے کہ انفاق کرتا ہے لیکن نیت اس کی صرف یہ ہے اللہ کی رضا، اور نمبر دو اپنے دل میں جو ایک کہ بھوک اٹھتی ہے نیکی کرنے کی، اس کے تسکین کے لیے، تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کم بھی کرے نا تب بھی جو ہے زیادہ ہو جائے گا۔ وَمَثَلُ الَّذِينَ يُنْفِقُونَ أَمْوَالَهُمْ، اور مثال ان لوگوں کی جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال، ابتغاء مرضات اللہ، اللہ کی خوشنودی چاہنے کے لیے، وَتَثْبِيتًا مِّنْ أَنفُسِهِمْ، اور اپنے نفس میں پختگی پیدا کرنے کے لیے، اپنے دل کی سکون دینے کے لیے، سیٹسفائڈ کرنے کے لیے۔ آپ جانتے ہیں بھوکوں کو کھانا کھلا دیجئے، آپ کو ایک طرح سے سیٹسفیکشن ملے گا۔ کمثل جنت، اس کی مثال اس باغ کسی ہے، بربوۃ، جو ٹیلے پر ہے، اونچائی پہ ایک باغ ہے، اصابہا وابل، اگر اسے موسلادھار بارش لاحق ہو جائے، فَأَتَتْ أُكُلَهَا ضِعْفَيْنِ، تو اس پہ تو وجہ سے ڈبل جو ہے اس کا فصل آتا ہے، خوب خوب بارش ہوئی ہے۔ أَفَإِن لَمْ يَصِبْهَا وَابِلٌ، اور اگر کوئی موسلادھار بہت زیادہ بارش نہ بھی ہوئی ہو تو فتل، تو ہلکی پھلکی پھوہار ہی جو ہے بوندا باندی، اس سے بھی فصل ہو جاتا ہے۔ واللہ بما تعملون بصیر، اللہ تعالیٰ دیکھ رہا ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو۔ تو کہنے کی مراد یہ ہے کہ اگر جو ہے آپ نیت صحیح کیے ہوئے ہیں اور صرف اللہ کو خوش کرنے کے لیے اور اپنے نفس کی تسکین کے لیے اگر آپ جو ہے اللہ کے راستے میں خرچ کر رہے ہیں، تو کم کریں یا زیادہ، وہ انعام لے کر کے آ جائے گا، اور زیادہ ہی انعام لے کے آئے گا، اتنا لائے گا کہ آپ کی امید سے ہی زیادہ آئے گا۔ تو یہ اللہ تعالیٰ نے بتا دیا کہ کوانٹیٹی پہ مت جاؤ، کوالٹی پہ جاؤ۔ اب اللہ تعالیٰ نے مزید جب بتایا کہ بہت سیریس میٹر ہے، بہت بہت بہت، ایک اور ایگزامپل سے بتاؤں، کیونکہ وہاں پر پہنچ کر کے جب تم کو معلوم ہوگا کہ اس طرح ہمارا مال برباد ہو گیا، صدقہ برباد ہو گیا ہے، تو وہاں پر رونے دھونے چیخنے چلانے سے کوئی فائدہ نہیں ہوگا۔ تو اس لحاظ سے چوکنے ہو جاؤ۔ دیکھیے یہ بہت اہم آیت ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ أَن تَكُونَ لَهُ جَنَّةٌ، دیکھیں مثال دے دے کر کے اللہ تعالیٰ بتاتا ہے، یہ بہت عظیم مثال ہے۔ اَيَوَدُّ أَحَدُكُمْ، کیا تم میں سے کوئی یہ چاہتا ہے، ان تکون لہ جنہ، کہ ہو اس کے لیے ایک باغ، من نخیل، کھجور کا، وعناب، اور انگور کا، تجری من تحت الانہار، جن کے دامن میں نہریں بھی بہہ رہی ہوں، یعنی سبسر جو شاداب باغ ہے اس کے پاس ماشاءاللہ، لہو فیہا من کل الثمرات، اور اس کے لیے اس میں ہر طرح کے میوے ہیں، چھوٹی چھوٹی کیاری بنی ہوئی ہے، یہاں پہ امرود ہے، یہاں پہ سیب ہے، یہاں پہ کیلے ہیں، یہاں پہ یہ ہے، پھر اناج وغیرہ بھی بیچ میں ہے، پھر کنارے کنارے کھجور وغیرہ بھی ہے، انگور وغیرہ بھی ہے، ہر طرح کے میوے ہیں اس میں، یعنی شاندار باغ ہے اس کے پاس۔ اچھا، نمبر ایک، وَأَصَابَهُ الْكِبَرُ، اور اس سے بڑھاپا لاحق ہو گیا ہے، یعنی جوانی میں ہی باغ لگایا تھا اور اب باغ جو ہے بالکل جو ہے پرفیکٹ ہو گیا ہے، سارے درخت وغیرہ جو پھل دینے کے لائق ہو گئے ہیں،
اور وہ جب بھی جو ہے اب زندگی کے آخر عمر میں ہے تو اب بیٹھ کر کے زندگی بھر کی کمائی کھاتا رہے، ہر سال باغ میں جائے، کبھی انگور توڑ کے لائے، کبھی امرود توڑ کے لائے، کبھی جائے شریفہ توڑ کے لائے، کبھی جامن توڑ کے لائے، کبھی کچھ کھائے کبھی کچھ کھائے، جو بھی دل کرے کھائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایک آدمی ہے، اس کے لیے باغ ہے، اس میں کھجور بھی انگور بھی ہے، اور اس کے دامن میں نہریں بہ رہی ہے، اور ہر طرح کے میوے ہیں، اور اسے بڑھاپا لائق ہو گیا ہے۔ اولا ذریت ضعفاء، لیکن اس کے بچے جو ہیں وہ کمزور ہیں، چھوٹے چھوٹے ہیں، لیٹ شادی کیا ہے باغ کے چکر میں، شادی ہی نہیں کیا، جیسے پی ایچ ڈی کے چکر میں لوگ شادی نہیں کرتے 35 سال تک۔ تو یہ جو ہے پی ایچ ڈی ہولڈر بھی ہے، سمجھیے کسانی میں پی ایچ ڈی کیا ہوا تھا، کہ جب تک باغ تیار نہیں، شادی نہیں کریں گے تب بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، ایک دم کوئی بات نہیں ہے۔ اب یہاں پر ہو رہا کیا، فَأَصَابَهَا عِصَارٌ فِيهِ نَارٌ فَاحْتَرَقَتْ، پھر ناگہاں آ پڑے اس باغ پر اعصار، یعنی ایک ایسا بگولا، فیہ نار، جس میں آگ ہو، فاحترقت، اور تو جل جائے وہ باغ، یعنی پورا باغ جل کر کے راکھ ہو جائے۔ تو اب یہ آدمی کیا کرے گا؟ اتنا محنت سے پوری زندگی کی کمائی تھی، باغ بنایا تھا، اب بوڑھاپا ہو گیا ہے، باغ تو ایک دن میں تیار نہیں ہوتا ہے، اور اب جو ہے یہ زندگی جو ہے 2-4 سال کا یہ خود مہمان ہے، بچے چھوٹے چھوٹے ہیں، وہ باغ لگا نہیں سکتے ابھی۔ تو اب یہ ہاتھ مسلنے کے علاوہ اس کے پاس اور کوئی چارہ ہے؟ اب ہم لوگوں کو باغ سے اتنا ریلیشن نہیں ہے تو ہم لوگ نہیں سمجھ پائیں گے، چلیے کارخانہ جل جائے تو ایسے، اور انشورنس آپ کا نہ ہو، اور چھوٹے چھوٹے بچے ہوں، اور آپ بڑھاپے میں ہو، اب پورا باغ جو ہے کارخانہ جل کر کے جو ہے گودام سمیت یہ ہو جائے تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ آدمی کتنا افسوس کرے گا۔ تم سمجھ سکتے ہو نا، امیجن کر سکتے ہو، اتنا ہی افسوس اس کو ہوگا جو صدقہ دیا ہوگا دنیا میں، اس امید کے ساتھ کہ آخرت میں مجھے ملے گا، لیکن جب پہنچے گا تو وہ پورا صدقہ برباد ہے۔ کیسے برباد ہو گیا؟ احسان جتلا کر کے اور ایذا پہنچا کر کے۔ تو بتاؤ کہ وہ آدمی اپنے آپ کو جو ہے دماغ کو پتھر پہ مارے گا کہ نہیں، کہ کیا پڑی تھی ہمیں 2 بات بولنے کی، کیا ضرورت ہے ہمیں کمنٹ پاس کرنے کی۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اب میں ایگزامپل سے بھی بتا دیا، اب بھی اپنے بارے میں تم کو فکر نہیں کرنی ہے تو ٹھیک ہے۔ كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمُ الْآيَاتِ، اس طرح سے اللہ تعالیٰ بیان کرتا ہے تم لوگوں کے لیے اپنی آیات کو، لَعَلَّكُمْ تَتَفَكَّرُونَ، تاکہ غور و فکر کرو اپنے بارے میں، کہ پریویس میں جتنے مال خرچ کیے تھے اس کے پیچھے دینے والے کو ستائے تو نہیں تھے، کمنٹ تو نہیں پاس کیے تھے، احسان تو نہیں جتلائے تھے۔ اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ تو نیت وغیرہ کی درستگی ہو گئی، اعمال کی درستی ہو گئی، کہ جس کو دے رہا ہو اس کا سیفٹی کا سامان ہو گیا۔ اب جو دے رہا ہو اس کے بارے میں بھی تھوڑا سا غور کرو کہ کیا دے رہے ہو۔ اللہ تعالیٰ کو دے رہے ہو نا، سامنے والا تو ایک ذریعہ ہے بس نیکی کمانے کا، اصل تو تم دے رہے ہو اللہ تعالیٰ کو۔ اب یہ بتاؤ، اللہ تعالیٰ کے یہاں بھیج رہے ہو تو اچھا بھیجو گے یا خراب بھیجو گے؟ جو سب سے گھٹیا ہے وہ بھیجو گے یا سب سے اعلیٰ ہے وہ بھیجو گے؟ کھجور ہے تو آم ہے تو کئی طرح کے آم ہے، کلکتیا آم بھیج دیے مدرسہ کے بچوں کھانے کے لیے، مالدہ اپنے لیے رکھ لیے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ کے لیے بھیجے تھے کہ اللہ تعالیٰ اس کا انعام ہم کو آپ سے چاہیے آخرت میں، تو اللہ تعالیٰ کہے گا پھر تو اللہ تعالیٰ اعلیٰ ہے تو پھر اعلیٰ کوالٹی کا بھیجو نا۔ جب بہترین مہمان آتا ہے تمہارے یہاں یا نیا نیا رشتہ لگتا ہے تو پھر سمدھن کے یہاں کیسا بھیجتے ہو؟ کلکتیا بھیجتے ہو یا جو ہے داغ سے پاک مالدہ بھیجتے ہو، ہاپس بھیجتے ہو؟ یا ایھا الذین آمنو، اے لوگو جو ایمان لائے ہو، انفقوا من طیبات، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، سڑا گلا کچھ دے دیا ایسا نہیں، حلال کمائی والے سے، رشوت والے سے نہیں، یہ تو اللہ تعالیٰ کو جو ہے غصہ دلانے والی بات ہے۔
کہ اے لوگو جو ایمان لائے ہو، خرچ کرو پاکیزہ چیزوں میں سے، ما کسبتم، جو تم نے خود کمائے، کمائی میں سے پاکیزہ چیز بھیجو، اور وَإِمَّا أَخْرَجْنَا لَكُم مِّنَ الْأَرْضِ، اور اس میں سے جو ہم نے نکالا ہے تمہارے لیے زمین میں سے، یعنی اناج میں سے، یعنی کمائی میں سے بھی دینا ہے، کاروباری چیز میں سے بھی، اور زمین والے میں سے بھی۔ اب اس میں دیکھیں زمین والے میں کسبتم میں جو ہے تم کمائے ہو محنت کر کے، اور اخرجنا ہم نے نکالا تمہارے لیے، اسی لیے جو ہے اس میں 2.5% ہے اور اس میں 10% ہے، اسی لیے اس کو عشر بولتے ہیں۔ وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ مِنْهُ تُنْفِقُونَ وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ إِلَّا أَن تُغْمِضُوا فِيهِ، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا وَلَا تَيَمَّمُوا الْخَبِيثَ، تم ارادہ نہ کرو خراب چیز کا، اس میں سے تنفقون کہ تم خرچ کرو خراب چیز، وَلَسْتُمْ بِآخِذِيهِ درا حال ہے کہ تم خود اسے نہ لینے والے ہو، الا مگر ان تغمضوا فیہ، یہ کہ تم چشم پوشی کرو اس سے، یعنی ایک طرف جو ہے ہاپس آم ہے، مالدہ آم ہے، ایک طرف کلکتیا ہے، ایک طرف گھٹیا ہے، اب تو حصہ میں کہے کہ بھائی ایک اٹھا لیجئے، تو آپ جو ہے ادھر والا اٹھائیں گے کہ ادھر والا اٹھائیں گے؟ تو آپ خود کہیں گے اللہ تعالیٰ یہ والا حصہ میں نہ آئے، یہ والا آ جائے تو اچھا رہے گا، یا یہ والا آ جائے۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ جو مال تم خود لینا نہیں چاہتے ہو، وہ اللہ تعالیٰ کے ہاں کیوں بھیجنا چاہتے ہو؟ جو مال اپنے لیے پسند کرتے ہو وہی مال اللہ تعالیٰ کے لیے پسند کرو نا۔ وَاعْلَمُوا، جان لو، ان اللہ غنی حمید، بے شک اللہ تعالیٰ بے نیاز ہے، ستودہ صفات ہے، اس سے تمہارے مال کی ضرورت نہیں ہے، وہ تو صرف انعام دینے کے لیے تم کو آزمایا تھا، تم شکر کے امتحان میں فیل ہو رہے ہو، گھٹیا مال بھیج رہے ہو اللہ تعالیٰ کے یہاں۔ چلو یہ آم سڑ رہا ہے، مدرسہ کے بچوں کو بھیج دو، ان لوگوں کو نہیں ملتا۔ اب یہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا تو مال بھی چیک کر لیا کرو، اعلیٰ مال بھیجو بھائی۔ اور شیطان تم لوگوں کو جو ہے ڈرائے گا اللہ کے راستے میں خرچ کرنے سے، اب وہی شیطان تم لوگوں کو فضول خرچی پہ خوب اکسائے گا۔ الشیطان یعدکم الفقر، شیطان تم لوگوں کو ڈراتا ہے فقر و فاقہ سے، ذرا سے بھی تو آپ جو ہے اللہ کے نام پر جو ہے مسجد مدرسہ کو دینا شروع کیجئے غریب غربا کو، آپ کا دشمن بھی آپ کو آگے سمجھانے لگے گا بھائی اپنے بارے میں تھوڑا خیال کرو، اپنے بچوں کے بارے میں خیال کرو، کیا تم جو ہے ہر وقت جو ہے 2,000 5,000 10,000 بھیجتے رہتے ہو؟ تھوڑا بیوی بال بچے کے بارے میں خیال کرو، گھر بنا لو، یہ کر لو وہ کر لو، مطلب آئندہ کے بارے میں سوچو، اگر بیمار پڑ جاؤ گے تو کیا ہوگا، بچے کی پڑھائی ہے، یہ ہے، یعنی پورا سماج ہی آپ کو آ جائے گا سمجھانے کے لیے۔ وہ سماج نہیں رہتا، وہ شیطان جو ہے وہ ان کے شکل میں آتا ہے۔ جو بھی آپ کو چیریٹی کرنے سے روکے وہ سمجھ جائیے کہ وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے، وہ بدخواہ ہے، اور شیطان نے اس کا روپ دھار کے آیا ہے، چاہے وہ کتنا ہی بڑا مخلص بن کے کیوں نہ۔ ہاں لمٹ کراس ہو رہا تو وہ ایک الگ میٹر ہے، لیکن یہ سمجھ جائیے کہ جو بھی آپ کو دہائی دے رہا ہے وہ آپ کا خیر خواہ نہیں ہے۔ اویامرکم بالفحشاء، اور وہ تم کو حکم دے گا فحش کام ہوگا، یعنی اگر آپ چیریٹی کرنے جائیں گے تو سمجھانے کے لیے آ جائے گا، اور وہی آپ جو ہے قوالی منگا لیجئے تو کہے گا دیکھیے کتنا پیسہ والا ہے، دل بھی اللہ نے دیا ہے اس کو، ہر سال قوالی کراتا ہے۔ بچے کی شادی میں دیکھیے 100 آدمی 1000 آدمی کو کھانا کھلایا اس نے، بیٹی کی شادی میں تو اتنا جہیز دے دیا کہ گاڑی میں جگہ نہیں تھی۔ اب یہ فضول خرچی میں تو ایک دم پیٹ ٹھوکنا شروع کر دے گا آپ کو، ارے یار اس کے یہاں جو کھانا تھا کیا بتائیں تم کو، اب وہی آپ چیریٹی کا کام کریں تو سمجھانے آ جائے گا۔ تو یہ آپ سمجھیے گا اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہی جو ہے، اور اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ اگر جو ہے اب یہ فحش کاموں کا حکم کیوں دیتا کہ فضول خرچی وغیرہ میں ہی اتنا خرچ کرا دیا جائے کہ چیریٹی کے لیے کچھ بچے ہی نہیں۔ ہم لوگوں کے لیے کیا ہے کہ اپنی لائف ایسی لیوش لائف گزارتے ہیں نا کہ 1,00,000 روپیہ بھی سیلری رہتی ہے نا پھر بھی رشتہ دار کو دینے کے لیے نہیں بچتا،
بچتا ہی نہیں، فضول خرچی میں سارا اڑا جاتے ہیں۔ یہ 1000 روپے سے کم کا پردہ نہیں ہونا چاہیے، تو جو ہے 50,000 سے کم کا فریج نہیں ہونا چاہیے، تو یہ نہیں ہونا چاہیے، تو وہ نہیں ہونا چاہیے، لہٰذا EMI ہی بھرتے بھرتے پوری زندگی کٹ جاتی ہے۔ 25,000 کے موبائل سے بھی کام چل سکا، لیکن نہیں، وہ 70-80 ہزار والا ہی چاہیے، اسٹیٹس مینٹین ہونا چاہیے۔ اپاچی کے بغیر تو کام ہی نہیں چلے گا۔ تو شیطان تم لوگوں کو فقر کا ڈرائے گا اور تم لوگوں کو حکم دے گا فحش کاموں کا۔ واللہ یعدکم مغفرۃ منہ وفضلا، اور اللہ تعالیٰ تم لوگوں سے وعدہ کرتا ہے مغفرت کا اپنی طرف سے اور فضل کا۔ واللہ واسع علیم، اللہ تعالیٰ وسعت والا ہے، علم والا ہے۔ یوت الحکمت من یشاء، اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے حکمت عطا کرتا ہے۔ وَمَن یُؤْتَ الْحِکْمَةَ فَقَدْ أُوتِیَ خَیْرًا کَثِیرًا، اور جسے اللہ تعالیٰ حکمت عطا کرتے اسے تو خیر کثیر عطا کر دیا۔ مال اصل دولت نہیں ہے، حکمت ہے۔ اس کانٹیکسٹ میں جو ہے حکمت سے مراد کیا ہے؟ کہ صحیح سمجھ کہ ہمیں پیسہ کہاں خرچ کرنا چاہیے، چیریٹی میں یا فضول خرچی میں۔ جو چیریٹی میں خرچ کرتا ہے وہ اس حکیم کہلاتا ہے، یہ عقل مند انسان ہے۔ یہ رینی ڈے کے لیے جو ہے بینک میں جمع کیا ہے، ڈیوائن بینک میں، جہاں جو ہے لاس ہونے کا اندازہ نہیں ہے، جو بینک کبھی بڑھ نہیں سکتا۔ اور فضول خرچی میں کیا ہے، جو کھائے گا وہی آپ کو برائی کر کے چلا جائے گا، در یہ تو تھا ہی نہیں۔ وما یذکر الا الالباب، نصیحت تو نہیں حاصل کرتے مگر عقل مند لوگ۔ تو اللہ تعالیٰ جو ہے کہتا ہے کہ جو چیریٹی میں نہیں کرتا ہے وہ بے وقوف ہے، اور جو فضول خرچی کرتا ہے وہ بھی بے وقوف۔ اب سوال یہ پیدا ہوتا ہے کہ صدقات کو اعلانیہ کیا جائے یا چھپ کر کے کیا جائے؟ اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ یہ جو ہے سچویشن کے اوپر ڈیپینڈ کرے گا۔ ان تبدوا الصدقات فنعما ہی، اگر تم ظاہر کرو خیرات کو، اعلانیہ دو، فنعما ہی، یہ بھی بہت اچھی بات ہے۔ یعنی صدقات سے مراد جو ہے یہ زکوٰۃ والی بات ہے، کہ زکوٰۃ کو اعلانیہ دینا چاہیے، کیونکہ یہ اوبلیگیٹری ہے۔ جیسے فرض نماز ہم لوگ پبلکلی پڑھتے ہیں، ویسے ہی زکوٰۃ بھی جو پبلکلی ادا کرنا چاہیے، کہ بھائی اس سے جو یہ آپشنل نہیں ہے کہ ہم دیں یا نہ دیں، یہ ضروری ہے، نماز پڑھنا ضروری، ہم جا رہے ہیں نماز پڑھنے کے لیے، تم بھی چلو، تو زکوٰۃ ہم بھی نکال لیں، تم بھی نکالو، یہ اعلانیہ ہونا چاہیے۔ وَإِن تُخْفُوهَا وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، لیکن اگر تم اسے چھپاؤ، وَتُؤْتُوهَا الْفُقَرَاءَ، درا حال ہے کہ تم اسے فقراء کو دے رہے ہو، تو فَهُوَ خَيْرٌ لَكُمْ، تو یہ تمہارے لیے بہتر ہے۔ تو یہ بات سمجھ لیجیے، زکوٰۃ و صدقات والے معاملے میں ایسا ہے کہ اگر کوئی ادارے کو آپ دے رہے ہیں جہاں پر عزت نفس کا جو ہے معاملہ نہیں ہے، تو وہاں پر اعلانیہ دینا چاہیے، تاکہ دوسرا بھی انکریج ہو اور دوسرا بھی اس ادارے کو دے۔ مدرسہ مظلوم کو کوئی دے رہا تو اس میں ہم کو کیا فرق پڑ رہا، لیکن ایک دے گا تو دوسرے کو بھی انکریج ہوگا، اس کو بھی شرمندگی ہوگی، بھائی سب دے رہا تو ہم کیوں نہیں دیں۔ لیکن اگر تم جو ہے فقراء کو دے رہے ہو، کسی پرسن کو دے رہے ہو، تو آپ دکھا کے دیں گے تو اس کی عزت نفس مجروح ہو سکتی ہے، تو وہاں پر جو ہے چھپا کے دینا چاہیے۔ اب اس میں بھی جو ہے لازم نہیں ہے، کیونکہ فقیر بھی جو ہے کئی طرح کے ہوتے ہیں۔ ایک فقیر ایسا ہوتا ہے کہ بھائی اس کو عزت نفس کی پڑی ہی نہیں، اس کو بس زیادہ مل جائے بہت، ہمارا پیٹ بھر جائے، جیسے مسجد وغیرہ کے باہر کھڑے رہتے ہیں فقیر، ان کو عزت نفس سے مطلب ہی نہیں ہے۔ لہذا اگر آپ اعلانیہ جو ہے 10 روپیہ دیں گے تو دوسرا آدمی بھی دے گا، ورنہ آپ نہیں دیں گے، چھپ کے دیں گے تو دوسرا دیکھے گا بھائی یہ تو سیٹھ آدمی ہے، یہ بھی 10 روپیہ نہیں دیا تو ہم کیوں دیں۔ تو فقیر اگر جو ڈگنیٹی والا ہے، خاندانی ہے، تو اس کو چھپا کر کے دیجئے، بہتر ہے ان کے لیے۔ اور اگر جو ہے ایسے ہی ہے، خاک نشی ہے اور عزت نفس کا کوئی زیادہ نہیں ہے، تو اعلانیہ بھی دیجئے تاکہ دوسرا بھی دے دے، تو اچھی بات ہے۔ وَيُكَفِّرُ عَنْكُم مِّن سَيِّئَاتِكُمْ، اور اللہ تبارک و تعالیٰ دور کرے گا تم سے تمہارے گناہوں کو۔ واللہ بما تعملون خبیر، اللہ تعالیٰ باخبر ہے جو کچھ بھی تم لوگ کر رہے ہو، کیسی نیت ہے، نہیں ہے، کیا ہے، نہیں ہے، سب اللہ تعالیٰ جانتا ہے۔
لیس علیک ہداہم اب یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جو ہے انفاق وغیرہ کرتے ہیں تاکہ یہ جو ہے اسلام کی طرف آ جائے، نماز وغیرہ پر پابندی شروع کر دے، یہ وہ اس لیے دیتے رہتے ہیں۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا دیکھو چیریٹی اپنی جگہ پہ ہے اور تمہارے جو ہے دینی خلوص اپنی جگہ پہ ہے۔ وہ بھوک لگی ہے اس کو کھانا دو، وہ نماز پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، قرآن پڑھتا ہے نہیں پڑھتا ہے، وہ اللہ کا میٹر ہے، تمہارا میٹر نہیں ہے، وہ اس کا میٹر ہے۔ لیس علیک ہدی، تمہارے اوپر ان کی ہدایت کی ذمہ داری نہیں ہے، ولیکن اللہ یہدی من یشاء، بلکہ اللہ تعالیٰ جسے چاہتا ہے ہدایت دیتا ہے۔ ہدایت کا تعلق اللہ اور اس بندے کے تعلق سے ہے۔ آپ کوشش کر سکتے ہیں لیکن اس کو کنڈیشن کے طور پہ نہیں رکھ سکتے، تم نماز پڑھو گے تو میں دوں گا، تم روزہ رکھو گے تو میں دوں گا، یہ سب کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ نیڈی ہے، اس کو آپ دیجئے۔ وما تنفقوا من خیر فلانفسکم، کیوں ایسا ہے؟ کیونکہ جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے وہ اپنے کے لیے کرو گے۔ وما تنفقون الا ابتغاء وجہ اللہ، اور تم نہیں خرچ کرتے ہو مگر اللہ کا چہرہ پانے کے لیے۔ وما تنفقوا من خیر یوفى الیکم، اور جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے کوئی بھی خیر میں سے اس کا ڈبل تم کو ملے گا لوٹا کر کے۔ وانتم لا تظلمون، اور تم پہ ظلم نہیں کیا جائے گا۔ تو تم تو اپنے لیے دے رہے ہو نا، کہ آج ہم دے رہے ہیں دنیا میں تاکہ آخرت میں ہمیں بھرپور ملے اس کا بدلہ۔ تو پھر تو یہ کنڈیشن کیوں لگا رہے ہو کہ وہ ہدایت پائے گا؟ تو وہ ہدایت پائے یا نہ پائے تم کو ثواب مل گیا، تم 10 دیے تم کو جو ہے 700 گنا مل جائے گا۔ تو اس لحاظ سے دوسرے لوگ بہت زیادہ ٹھیکیدار بھی بن جاتے ہیں۔ ہاں یہ ہے کہ آپ یہ چاہتے ہیں کہ میں ایسے جو ہے محتاج وغیرہ کو دوں، غریب کو دوں جن سے زیادہ ثواب ملے۔ تو اللہ تعالیٰ نے کہا ہاں یہ تم کو بتایا جا سکتا ہے کہ کون سے غریب کو دینے سے زیادہ ثواب ملے گا۔ اللہ تعالیٰ نے فرمایا للفقراء الذین احصروا فی سبیل اللہ، ان فقیروں کو دینے سے زیادہ ملے گا جو گھر کے رہ گئے ہیں اللہ کے راستے میں۔ اللہ کے راستے میں کام کرتے کرتے ان کو معیشت کی طرف دھیان دینے کا ٹائم ہی نہیں ملتا ہے۔ تو آپ تو اسی صلاحیت کو اسی وقت کو لگا کر کے خوب پیسہ کما رہے ہیں، اور وہ وہی صلاحیت وہی وقت کو دین کے راستے میں لگا رہا، تو یقینی بات ہے اس کے پاس پیسہ کم ہوگا اور آپ کے پاس زیادہ ہوگا۔ اب ایک ہاتھ سے اس کو کم ہو گیا ہے دم، یہاں تک کہ کھانے کے وعدے آ گئے ہیں، تو یقینی بات ہے کہ ایسے فقیر کو، ایسے مسکین کو دینا ہے کہ نہیں ہے۔ جیسے آج کل کے دور میں آپ سمجھ جائیے کہ علماء کرام وغیرہ جو بھی رہتے ہیں، امام وغیرہ رہتے ہیں، ان کے جو ہے سیلری اتنی کم دے دیتے ہیں، 5,000 7,000 8,000 10,000، ان میں چلتا ہی نہیں ہے۔ اب وہ بیچارے سمجھتے ہیں کہ میں زندگی بھر یہی پڑھا ہوں لکھا ہوں، یہی خدمت اچھے سے کر سکتا ہوں، تو میں کیا کروں؟ اسی میں گھرے رہتے ہیں، مسئلے مسائل بتاتے رہتے ہیں۔ تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا ایسے فقراء مساکینوں کا اگر دیں گے تو پھر جو ہے وہ زیادہ ثواب ملے گا۔ صحابہ کرام کے دور میں جو ہے اصحاب صفہ جو تھے، کہ مسجد نبوی پہ ایک چبوترا تھا، اس پہ بیٹھے رہتے تھے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم سے حدیث سیکھتے رہتے تھے، اور جیسے آرڈر ہوتا تھا جہاد قتال کے لیے، کہیں جانے آنے کے لیے، فوراً لبیک کہتے تھے، اور ہر وقت جو ہے اسٹینڈنگ آرمی کا طور پر جو ہے وہ مسجد نبوی میں بیٹھے رہتے تھے دین سیکھنے کے لیے۔ تو اب اللہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ایسے لوگوں پہ خرچ کرو، جاؤ کھجور کا خوشہ جا کے ٹانگ دو وہاں پہ۔ تو ایسے فقیر جو اللہ کے راستے میں گھر کے رہ گئے ہیں، لا یستطیعون ضربا فی الارض، وہ استطاعت ہی نہیں رکھتے ہیں زمین میں دوڑ بھاگ کرنے کی، چلنے پھرنے کی، ان کے پاس یہ دینی کام ہی اتنا ہے کہ وہ معیشت کے لیے جا ہی نہیں سکتے۔ یحسبہم الجاہل اغنیاء من التعفف، جاہل لوگ انہیں گمان کرتے ہیں کہ یہ تو امیر ہیں، تعفف کی وجہ سے، عدم سوال کی وجہ سے، جب ملتے ہیں تو مسکرا کے ملتے ہیں، خیریت پوچھے تو کہیں گے الحمدللہ، داڑھی پہ ہاتھ پھیر کر کے۔ تو آپ سوچیں گے یہ تو ہم سے بھی زیادہ ٹینشن فری لگتے ہیں بھائی، اتنا زور سے الحمدللہ خوش ہو کے بولے ہیں، چہرے میں بشاشت ہے، کپڑے میں ایک داغ نہیں ہے۔ آپ کو کیا معلوم کہ جو ہے ظہر پڑھ کے گئے تھے کھوٹی میں ٹانگ دیے تھے کرتا، پھر عصر کی نماز اذان ہوئی ہے تو پھر کرتا جو ہے بدن پہ لگا لیے ہیں،
پھر جا کر کے جو نکال کے رکھ دیں گے، اب پھر گنجی میں کام کریں گے، تو آپ کو لگ رہا کہ کرتا کا کریچ ہی نہیں ٹوٹ رہا، اس کا مطلب یہ ہے کہ سسرال سے بہت پیسہ آیا ہوگا اس کو۔ تو جاہل لوگ جو ہے، نادان لوگ، عقل مند لوگ تو سمجھ جاتے ہیں بھائی ان کی سیلری 10,000 ہے تو کہاں سے آئے گا اس کو، اتنا کامن سینس نہیں ہے کیا؟ تو چہرے کی بشاشت اور جو ہے الحمدللہ کا جو ہے روب دبا دبا کیوں دیکھتے ہیں؟ لیکن وہ سوال نہیں کرتے۔ تعرفہم بسیماہم، تم لوگ انہیں جو ہے پہچان جاؤ گے ان کے علامت سے، ان کے چہرے کی علامت سے۔ یعنی بھائی جو روزانہ فروٹ کھائے گا اس کے چہرے کے جو ہے لالی الگ رہتی ہے، آج جس کو جو ہے 2 وقت کی روٹی نہیں ملتی ہے تو اس کے چہرے پہ جو ہے تھوڑا سا جو ہے سکڑن آ جاتا ہے، تو اس سے تو تم کو پتہ چل جائے گا۔ لیکن وہ معاملہ یہ ہے کہ کچھ بھی ہو جائے، دن بھر میں 1 روٹی کیوں نہ کھائے، لا یسلون الناس الحافا، لیکن ان کا لیول یہ نہیں رہتا ہے کہ یہ لوگوں سے لپٹ لپٹ کے مانگے، مسجد کے سامنے کھڑے ہو جائیں۔ تو اب ایسے فقیر کو جو ہے، ایسے غریب کو جو ہے تلاش کر کے دینا، آپ کو ڈبل ثواب ملے گا، بلکہ کتنا ملے گا اللہ ہی تعالیٰ بہتر جانتا ہے۔ تو اگر اللہ تعالیٰ سے پوچھیں گے کہ اللہ تعالیٰ ہم خرچ تو کرنا چاہتے ہیں لیکن کس پہ خرچ کریں، تو آپ دیکھیں گے کہ جو ہے ہم معاشرے میں بہت سارے لوگ چیریٹی کرتے ہیں اور غریبوں کو کھوج کھوج کر کے لاتے ہیں، لیکن امام کے پیچھے نماز پڑھتے رہتے ہیں اور ان کو جو 10 روپیہ دینا گوارا نہیں ہوتا۔ یہ تو میرا پہلا اپنا تجربہ، 2 مہینہ لگا دیے میں جو ہے امام مؤذن کے سیلری بڑھوانے میں، میری حالت خراب کر دی، نہیں دینا پسند کرتے لوگ۔ ہاں آپ کہیے کہ کرکٹ ٹورنامنٹ ہو رہا ہے اس کو دینا ہے، ہاں لے آپ 5,000 لکھو میرے طرف سے، امام صاحب کو دینا ہے تھوڑا سا، نہیں وہ نہیں دینا ہے۔ غریب ہی اچھا لگتا ہو، وہ پھر سلام کرتے ہیں، پھر یہ ایک پان کھانے کے لیے 10 منٹ تعریف کرتے ہیں، تو وہ اچھا لگتا ہے، امام مؤذن کو نہیں دینے کا۔ وما تنفقوا من خیر، جو کچھ بھی تم خرچ کرو گے خیر میں سے، فإن اللہ بھی علیم، بے شک اللہ تعالیٰ اس کا جاننے والا ہے۔ تو آج کل بھی آپ دیکھیں گے بہت سارے لوگ ہیں کہ دین کے راستے کی وجہ سے بہت جو ہے وہ کام کرتے رہتے ہیں اور یہاں تک کہ غریبی آ جاتی ہے، لیکن ایسے لوگوں کو لوگ دینا پسند نہیں کرتے ہیں۔ تو یہ پورا جو ہے چیپٹر کلوز ہوا کہ انفاق کے تعلق سے جتنے سوالات تھے۔ اب سوال یہ آئے گا قرض کے تعلق سے، تو اب یہ آیت بھی میں پڑھا ہی دیتا ہوں پہلے، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ، اس کا ترجمہ تو آپ لوگ بھی کر لیں گے۔ وہ لوگ جو خرچ کرتے ہیں اپنے مال کو رات میں بھی، دن میں بھی، اعلانیہ بھی اور چپکے سے بھی۔ دیکھیے بہت سارے لوگ سمجھتے ہیں اعلانیہ جو ریاکاری ہی کا مطلب ہے، قرآن میں جب آ گیا نا تو پتھر کی لکیر ہے یہ۔ اعلانیہ دینے والوں کو اگر آپ نے ریاکاری کا الزام لگا دیا تو آپ سے بڑا مجرم کوئی نہیں ہے، مخالف قرآن انسان ہیں آپ اپنے آپ کو زیادہ جو متقی سمجھتے ہیں، جبکہ اللہ تعالیٰ کہہ دیا کہ دونوں آپشن ہیں۔ یہ اس کی نیت پہ ہے، آپ کسی کی نیت پہ اٹیک نہیں کر سکتے، اور اسلام کا جو اصول بنایا ہے اس کو آپ ڈسٹرب بھی نہیں کر سکتے کہ آپ ہمیشہ چھپی کر کے جو ہے خرچ کریں گے۔ اسلام جیسا ماحول بنانا چاہتا ہے، جیسا مزاج بنانا چاہتا ہے ویسے بنائیے، تب آپ اسلام کے خادم ہیں۔ اپنی منمانی مت تھوپیے۔ لوگ قرآن پڑھتے نہیں ہیں، بس ہم ریاکاری نہیں کرتے، ہم ریاکاری نہیں۔ ارے بھائی قرآن میں جب یہاں پہ لفظ آ گیا ہے اعلانیہ دینا ہے، سرن بھی دینا ہے، دونوں آپشن اللہ نے رکھا ہے، دونوں آپشن میں ہم جس کو چاہیں استعمال کریں۔ آپ کون ہوتے الزام لگانے والے؟ اور 2 آپشن اللہ نے دیا ہے تو دونوں آپشن پہ کیوں نہیں آپ عمل کرتے؟ ایک آپشن کو کیوں پکڑے ہوئے ہیں، ایک آپشن کو کیوں چھوڑے ہوئے ہیں؟ اللہ تعالیٰ سے زیادہ حکیم ہیں، اللہ تعالیٰ سے زیادہ جانکار ہیں اسلام کے بارے میں۔ تو اللہ تعالیٰ جس سانچے میں ڈھالنا چاہے ویسے ڈھلیے نا۔ اللہ تعالیٰ چاہتا ہے کہ ہمارا بندہ دن میں بھی خرچ کرے، رات میں بھی خرچ کرے، خاموشی سے بھی خرچ کرے، اعلانیہ بھی خرچ کرے، اور آپ کہتے ہیں نہیں ہمارے معاشرے میں سے جو ہے چپکے چلے۔ دیکھیے آیت، الذین ينفقون اموالهم باللیل والنہار سرا وعلانیہ فلہم اجرہم عند ربہم،
تو ان کے لیے اجر ہے ان کے رب کے پاس. ولا خوف علیہم ولا هم يحزنون. ایسے لوگوں پر نہ کوئی جو ہے مستقبل کا اندیشہ ہے، نہ ماضی کا پچھتاوا ہے، یعنی جنت میں جائیں گے خرام خرام. تو یہاں تک ہم لوگ پہنچے. اب یہاں سے معاملہ یہ ہے کہ اگر آپ اللہ کے راستے میں دینا نہیں چاہتے ہیں، بہت کنجوس ہیں، چلیے تو چلیے اگر آپ کے پاس فاضل پیسہ بچ گیا ہے، آپ کی آمدنی ہے 3 لاکھ روپیہ اور آپ کے گھر میں خرچ ہے جو ہے 1 لاکھ روپیہ، 2 لاکھ بچ جاتا نا. تو یہ 2 لاکھ کا کیا کریں گے بھائی؟ کوئی زمین بیچنے کے لیے نکلے گا تبھی خریدیں گے نا. اگر نہیں بیچنے کے لیے آیا تو گھر میں رکھا ہوا ہے 2 لاکھ روپیہ، پھر اگلے مہینہ 4 لاکھ ہو جائے گا، پھر 6 لاکھ ہو جائے گا. اس پیسے کا کرنا کیا ہے؟ تو یہ رکھا رکھا جو فائدہ کیا گھر میں، اسے ثواب کما لیجئے. ایک تو یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کہتا ہے کہ صدقات خیرات وغیرہ میں دے دو تو بہت ملے گا. اگر نہیں دے سکتے تو یہ پڑا پڑا تو خراب ہی ہو رہا نا، اس سے کچھ ثواب ہی کما لو. ثواب میں کیا ہوگا کہ کسی کو قرض دے دو، اس کی ضرورت پوری ہو جائے گی، وہ تمہارا پورا پیسہ لوٹا دے گا. اگر کوئی بچہ ہے وہ سعودی جانا چاہتا ہے، اس کو جو ہے 50,000 روپے کی ضرورت ہے، 50,000 روپیہ دے دو، جا کر کے اس کو نوکری لگ جائے گی، وہ جو ہے بہترین سے کمانے لگا، تمہارا 50,000 لوٹا دے گا. یو اسٹینڈ لوز نتھنگ. تو اب یہ ہے کہ یہ قرض والے میں جو ہے 2 صورت ہو سکتی ہے. ایک تو یہ کہیں گے نہیں آپ کو مجبوری ہے 50,000 کی، میں دوں گا تو لیکن میں 10% انٹرسٹ لوں گا، سود چاہیے مجھے. اور ایک یہ ہے کہ آپ کہیں کہ بھائی آپ لے لیجئے 6 مہینہ کی گارنٹی کے ساتھ، اور 6 مہینہ بعد آپ کا کام ہو جائے ہمارا پیسہ لوٹا دیجیے گا اور آپ کا ہو جائے، بس ہمیں خوشی ہوگی کہ آپ کا جو ہے کچھ کام ہو گیا. تو یہ کہلاتا ہے قرض حسن. تو قرض حسن کی کیا خوبی ہے اور اس کا کیا جو ہے لیگلٹی ہونی چاہیے، اور سود کی کیا مذمت ہے، وہ انشاءاللہ نیکسٹ ویڈیو میں ہم لوگ پڑھیں گے. جزاک اللہ.